آ رہا ہے پھر؟ کیا مطلب آ رہا ہے؟ آ چکا ہے. ہاں اب تو سر پہ ہی کھڑا ہے، بلکہ کچھ ہی دن رہ گئے. اب تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ آئے یا واپس اب آ کے رہے گا. یہ تو ہر سال ہی آتا ہے. جی اب کیا کریں، اب تو میسیجز بھی آنے لگ گئے ہیں، اسٹیٹس بھی لگنا شروع ہو گئے ہیں. پروگرام بھی شروع، بلکہ آپ بھی اسی کے پروگرام کر رہے ہیں. ہاں ہم بھی تو اس لیے بیٹھے ہیں. اچھا عبدالوارث بھائی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. اور یہ بیسیکلی جو شو تھا جو آج کا جو ہم کرنا چاہ رہے تھے، اصل میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں عبدالوارث بھائی جو کہ یہ نیو ایئر کا جو ایک ایونٹ ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں یہ کلچرل ایونٹ ہے، یعنی کہ پوری دنیا میں بس ایک کیلنڈر جو ہے نا وہ رینیو ہو رہا ہے. تو اس کی کیا کوئی مذہبی حقیقت بھی ہے؟ تو اس حوالے سے کچھ گائیڈ کیجیے گا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کو دنیا اس کو کلچرل ایونٹ ہی سمجھتی ہے. اکثر منانے والے بھی اس کو کلچرل ایونٹ ہی سمجھ کے منا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ قطعاً کلچرل ایونٹ نہیں ہے. اچھا، بالکل بھی نہیں. یہ کلچرل ایونٹ قطعاً نہیں ہے. آپ اس کی اگر 2000 سال قبل مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ دیکھیں تو ایک یعنی پیگنزم ہے یہ، اور جو بت پرست اقوام تھی ان میں ایک جینس، بعد میں وہ جینیریس، اور اس کے بعد پھر وہی جنوری کا روپ دھارتے ہیں. اور آپ اٹھائیے گوگل سے پوچھیے یا تاریخ کی کتب کو اٹھائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جینس ایک بت تھا، اور پچھلے یعنی 4000 سال قبل اس کی تاریخ ہے اور منایا جاتا تھا. اور یعنی آپ اس کو بھی چھوڑ دیں، چلیے 2000 سال قبل مسیح علیہ السلام اس کی تاریخ ہے، اس کو چھوڑ دیں آپ. لیکن مسیحی حضرات جی آپ دیکھیں ان کے 2 ایونٹ کٹھے ہی آ رہے ہوتے ہیں. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ پیدائش کا دن بھی ہے، اور اسی سے وہ اس سال کا آغاز بھی کرتے ہیں. یہ آپ بلکہ بتا رہے تھے کہ پیدائش کا جو ہے یہ بھی بہت، اس پہ بہت کنٹرڈکشنز ہیں. اچھا، ایسا کنٹرڈکشن کہ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ جی میری کرسمس کہنا جو ہے وہ یہ حرام ہے یا کفر ہے. تو بھی آپ ایک ایسی بات کے اوپر ان کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ ان کا عقیدہ ہے کہ آج مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ خدا کا بیٹا ان کو مانتے ہیں وہ پیدا ہوئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا کہ یہ ایک ایسی بات کرتے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے، اور پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. ایون آپ بتا رہے تھے کہ ڈیٹ میں بھی بہت کنٹرڈکشن ہے. ڈیٹ میں تو کنفرملی کنٹرڈکشن ہے. تو مثلاً آپ اس کو دیکھیں کہ 25 دسمبر جو ہے وہ جو بڑا ان کا گروہ ہے کیتھلک وہ مناتے ہیں. جو آرمینیا کی کلیسیا ہے وہ اس کو 19 جنوری کو مناتی ہے، باقی کچھ 6 جنوری کو بھی مناتے ہیں. آپ ڈیٹ کی بات تو چھوڑ دیں، سال بھی کنفرم نہیں ہے. مثلاً اگر فرض کریں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہم مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی وجہ سے، اگر واقعی پیدائش کی وجہ سے مناتے ہیں تو پھر 25 دسمبر سے اس سال کا آغاز ہونا چاہیے. یہ میں پوچھنے لگا تھا، یہ تو 25 سے ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ جنوری میں آتے ہیں تو کیا تو اس کا یعنی وہ ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ چونکہ 5 دن بعد ختنے ہوئے تو اس لیے. تو اگر ختنے اتنے ہی آپ کے نزدیک جو ہے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب ترین سنت ہے تو پھر آپ لوگ کیوں نہیں کرواتے؟ جی ایگزیکٹلی. تو اصل میں اس کا مطلب یہ جو نیو ایئر کا پورا یہ جو ایک ایونٹ جنریٹ کیا جاتا ہے یہ بت پرست اقوام سے بھی آتا ہے، مسیحی تہوار ہے. مسیحی اس دن جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اس کو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کر کے سال کا آغاز کرتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں کینن فیرر کو آپ لے لیجیے، مائیکل ہارٹ کو لے لیجیے، 100 معروف، وہ کہتے ہیں 4 سال کا جو ہے وہ کانٹرڈکشن ہے، سال کا، ڈیٹ کا نہیں، سال کا. دراصل یہ 2018 ہونا چاہیے تھا، 2022 نہیں ہونا چاہیے تھا گریگورین کیلنڈر کے مطابق. اسی طرح جو ہے وہ ان کے پاپ بینیڈکٹ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس کا سال ڈیٹ ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا، ایسی جو ہے وہ ہم نے تو آپ لوگ جو ہے وہ اس کو تہوار سمجھتے ہیں، یہ کوئی تہوار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سرے سے پتہ ہی نہیں ہے. آپ ان کی کتاب ہے دا جیزس آف نازرت، اس میں انہوں نے واضح لکھا ہوا ہے، ڈیلی میل نے اس کے اوپر آرٹیکلز لکھے ہیں، آپ کو جو ہے وہ عام مل جائیں گے. تو یہ باقاعدہ طور پہ ان کا ایسا ایک تہوار ہے کہ جس کو وہ اپنا مذہبی تہوار سمجھ کے اس تہوار کو وہ عبادت سمجھ کے مناتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ یہ ایک نیشنل وائڈ ایک کلچرل ایونٹ ہے، کوئی کلچرل ایونٹ نہیں ہے. اچھا عبدالوارث بھائی، آپ نے تو چونکہ آپ یہ بین ان کرسچینٹی، تو آپ نے، اور پھر اب ماشاء اللہ جیسے کہ آپ دین میں بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں، آپ کے سامنے مسلمانوں کی تہذیب بھی ہے، مسلمانوں کا تمدن بھی ہے، اور دوسری طرف آپ کے سامنے یہ کرسچینٹی کی جو آپ بتا رہے ہیں کہ اتنی فیک چیزیں ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان بھی اسے انفلوئنس ہو رہے ہیں؟ آپ نے اس میں کیا چیز فائنڈ آؤٹ کی؟ مجھے نہیں سمجھ آتی، یعنی ہم کیوں اتنا ویسٹرنائز ہوتے جا رہے ہیں یا کیوں اتنا ویسٹ کو فالو کر رہے ہیں. میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ شاید یہ ہم اور ہماری یوتھ جو ہے اپنے دین کو جانتی نہیں ہے. یعنی وہ دین
کہ جس کو کل میں ابھی چھوڑ کے آیا ہوں، جس کی جو ہے وہ بے مثال جو فلسفہ توحید ہے، لاجواب قرآنی تعلیمات ہیں، آخرت کی کامیابی اور کامرانی، اس کے پیش نظر ہم سب کچھ چھوڑ کے آگے، لیکن آگے دیکھا تو وہی مسلمان اسی تہذیب کو جو ہے وہ فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹو بی فرینکلی، مجھے آپ اگر اجازت دیں تو میں آپ سے عرض کروں کہ 27 سال میں نے عیسائیت میں گزارے. ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ کسی جو ہے وہ کسی مسلمان نے جو ہے وہ کسی عیسائی نے جو ہے وہ آپ کا کیا رمضان منایا ہو، اس نے رمضان کے روزے رکھے ہوں، اس نے بقرہ عید، اس نے چھوٹی عید کی جو ہے وہ اپریشیٹ کیا ہو، یا اس نے حج کو سیلیبریٹ کیا ہو. ہم نے تو نہیں کبھی دیکھا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے مرعوب نہیں ہے، وہ تو آپ کو فالو نہیں کرتے. ہمیں کیا ہو گیا یار؟ کرسمس ہوتا ہے تو آپ کا ایک برانڈ بن جاتا ہے، کرسمس ہوتا ہے تو آپ کے مال سجنا شروع ہو جاتا ہے، کرسمس آتا ہے تو آپ کی بیکریز اس کی کیک جو ہے وہ بنانے شروع کر دیتی ہیں. واٹ از دیٹ یار؟ یعنی میں حیران ہوں کہ ہمارا اپنا ایک کلچر ہے، ہماری اپنی ایک تہذیب ہے، ہمارا اپنا ایک تمدن ہے. یا تو ہم ان چیزوں کے بارے میں لوگوں کی طرف دیکھیں کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن اگر اسلام نے آپ کو ہر چیز خوبصورت ترین کر کے دی ہے تو پھر ہمیں لوگوں کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل میں اس میں ایک فلسفی یہ بھی آتی ہے کہ جو چونکہ ہم آج کل مٹیریلزم میں رہ رہے ہیں، تو اس فینومینا کو آگے چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسے ایونٹس یہ لوگ جنریٹ کرتے ہیں کہ جہاں سے ریونیو اکٹھا کیا جائے. ایون اگر کرسمس کو بھی دیکھا جائے تو بالکل یہ ایک ان کا ایک مذہبی تہوار ہے، لیکن پیچھے جو قوتیں ہیں وہ اصل میں اس سے پیسہ جنریٹ بہت زیادہ کرتی ہیں. اس کو کمرشلائز کیا گیا. جی ایگزیکٹلی، بالکل. اس کے جو ہے وہ کاسٹیوم اس کے بنتے ہیں، کیک اس کے بنتے ہیں، ٹری کی ایک پوری انڈسٹری اس کی ہے، شراب کی اس سے پوری جو ہے وہ انڈسٹری جنریٹ کی جاتی ہے. آپ یعنی ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ لائٹ کا. لائٹ کا انتظار کر رہے تھے نا. جس ملک میں آپ تصور کیجئے کہ لائٹ کا فقدان ہے، اسی ملک میں آپ دیکھیے کراچی میں ایک لسٹ ہے ویب سائٹ کے اوپر، 30,000 روپے سے لے کے 5,000 روپے تک ایونٹ ہو رہے ہیں، اور پر نائٹ اس کی ٹکٹ ہے 30,000 روپے. اور اس میں آپ کو کمرہ بھی ظاہر ہے آپ ساری رات ڈانس پارٹی کریں گے تو تھک بھی تو جائیں گے نا، تو پھر آپ کے لیے کمرے کا بھی ارینج ہے. اور ذہن میں رکھیے گا آپ کہیں جو ہے وہ تیاری یعنی سننے والے تیاری کر کے جائے نہیں، وہاں سنگل کو جانے کی اجازت نہیں ہے. لڑکی لڑکا یا لڑکا لڑکی، یہ کپلز کا انٹری ہے، اور انہوں نے آپ کو انشور کیا کہ ہم آپ کو سیکیورٹی دیں. واٹ از دیٹ یار؟ ویئر آر وی گوئنگ؟ یعنی ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر بغاوت کر رہے ہیں، تو اس کے باوجود پھر جو ہمارے اوپر ایک فقدان آ رہا ہے، ہمارے اوپر جو حالات آ رہے ہیں، ہم پھر جو ہے وہ حکمرانوں کو گالیاں نکالتے ہیں. ہم تو یعنی ہم جب خود یورپ کی تقلید کر رہے ہیں، اس کی تہذیب کو فالو کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ ویسٹرنائز جو ہے وہ اپنا کلچر بناتے جا رہے ہیں، تو یہ بھائی جان یہ جو اس وقت جو وبال ہے یہ حکمرانوں کے اسباب سے نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے جب تک اپنا طور طریقے اور اپنا کریکٹر ٹھیک نہیں کریں گے یہ مسائل ایسے ہی رہیں گے. ایسے ہی ہے. عبدالوارث بھائی، جو آپ کی بات سے میں سمجھا ہوں نا، تو دو باتیں مجھے سمجھ آئی ہیں. ایک یہ کہ ہم احساس کمتری، شدید قسم کی احساس کمتری کا شاید شکار ہو چکے ہیں، اور جو اس کی بنیادی وجہ ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنی تہذیب کا نہیں پتہ. ایگزیکٹلی. اور جو دوسری بات جو مجھے سمجھ آئی ہے نا، وہ یہ کہ ہمارے نا اسپرچول ٹیسٹ بڈس خراب ہو چکے ہیں. اس لیے ہمیں جو ہے نا وہ ان چیزوں میں گناہوں کی جو لذت ہے وہ ہمیں اٹریکٹ کر رہی ہے، اور نیکیوں کی لذت ہمیں آ نہیں رہی. اور یہ مسئلہ نیکی یا گناہ کا نہیں، مسئلہ ہماری اسپرچول سٹیٹ کا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو یرکان ہو تو اس کو روٹی بھی کڑوی لگ رہی ہوتی ہے، جبکہ روٹی کڑوی نہیں ہوتی کیونکہ منہ کا ذائقہ خراب. جی، اس کے اپنے ٹیسٹ بڈس خراب ہو چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ جو ٹیسٹ بڈس ہمارے خراب ہوئے ہیں، جو مجھے آپ کی بات سے سمجھ آئی ہے، اس لیے ہمیں یہ والی لذات جو ہیں وہ اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں. جبکہ ایک چیز بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ گناہ کے اندر نا لذت ضرور ہے بٹ سکون نہیں ہے. بالکل. جسٹ لائک الرجی، آپ خارج کرتے ہیں تو آپ کو مزہ آتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر جو اس کے نتائج ہیں وہ بھی بھگتنے پڑتے ہیں. آج کل تو ویسے بھی پاکستان میں خارش کی وبا بھی بہت لوگوں کو پھیلی ہوئی ہے. تو یہ گناہوں کی خارش ہے جو کہ پھیلی ہے، اور اس کی ٹیسٹ بڈس کی جو ہے وہ شاید خراب ہو چکے ہیں، کہ اس لیے ہمیں یہاں پہ ہماری یوتھ کو اٹریکشن نظر آ رہی ہوتی ہے. انہیں لگتا ہے کہ یہ میوزک چل رہا ہوگا اور یہ ہم کچھ ڈرگز لے کے ناچ رہے ہوں گے، یہ ہلا گلا کر رہے ہوں گے، اس سے شاید ہمیں سکون آ جائے گا. بلکہ میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے وہ بھی اس کو اگر آنیسٹلی وہ اگر اس کو ٹیسٹیفائی وہ کریں گے
کہ آپ جتنا بھی ان چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں نا، آپ کو سکون نہیں ملتا، لذت ملتی ہے بٹ سکون نہیں ملتا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہم جس تہذیب کی طرف گامزن ہیں نا، جی، اور ہمارے نوجوان جس تہذیب کی طرف جا رہے ہیں، ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے. اللہ واللہ یہ ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے. ان ابلتے ہوئے گٹروں کا پانی میں پی کے آیا ہوں، ان اندھیری راتوں کی جو تاریکی ہے نا اس کی وحشتوں سے میں گزر کے آیا ہوں. میں انہی سارے اغراض و مقاصد اور انہی سارے مناظر سے میں جو گزر کے آیا ہوں. واللہ ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ چند لمحوں کا ایک مزہ تو ہوتا ہے، ہپ ہاپ تو ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ انجوائمنٹ تو ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد یعنی اتنی شرمندگی اور تذلیل فیل ہوتی ہے. اور اگر آپ پکڑے گئے ہیں، گھر والوں کو پتہ چل گیا ہے تو، اور فرض کریں آپ سارے ایونٹ میں سکسیس رہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے حضور پیش تو ہونا ہے. تو یہ واللہ ہے، یہ ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے. ایسے ہی. اچھا، اس میں عبدالوارث بھائی ایسا ہے کہ اب جیسے بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جب ہم ان کو یہ بات کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ویئر ٹو بگن. تو اس کے لیے آپ کیا ٹپس ایسی دیتے ہیں کہ اب ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے تو سارے دوست یہاں جا رہے ہیں، میرے تو کزنز ہیں وہ بھی پارٹی کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے اور وہاں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے. تو اب یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ بھائی ویئر ٹو بگن، تو جو فرسٹ بیبی سٹیپس ہیں تو وہ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں، سیشنز بھی ہوتے ہیں، کلاسز بھی ہوتی ہیں. میں نے ان سے بھی عرض کی کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ایک کتاب ہی پڑھ لیں. اللہ یار ہم جو ہے وہ فیشن ڈیزائنرز کو پڑھ رہے ہیں، ہم فلم سٹارز کو پڑھ رہے ہیں، ہم کرکٹرز کو پڑھ رہے ہیں، ہم سپورٹس مین کو پڑھ رہے ہیں، ہم نے دنیا جہان کے لوگوں کی بایوگرافی پڑھ لی ہے. یار صرف اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی سے محروم ہے کہ جو راتوں کو اٹھ کے ہمارے لیے دعائیں کیا کرتا تھا، وہ جس نے ہمارے لیے پتھر کھائے، وہ جس نے ہمارے لیے راہوں میں کانٹوں پہ چل کے جو ہے وہ آج دین ہم تک پہنچا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ احسانات کا اگر جائزہ لیں تو ہمارا بال رسول اللہ کے احسانات کے نیچے دبا ہوا ہے. اچھا، اسی میں تو ہم کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آغاز کرتے؟ ہم کیوں نہیں سنت سے آغاز کرتے؟ آپ نیک صالح علماء کرام، نیک صالح لوگوں، نیک صالح اساتذہ کرام، نیک صالح موٹیویشنل سپیکرز، ان کی مجالس میں جائیے، بیٹھیے. آپ کی زندگی کی جو ہے وہ کایا نہ بدل جائے، آپ کی ڈائریکشن تبدیل نہ ہو جائے، آپ کو جینے کا مزہ نہ آئے. فرحان بھائی آپ میرا گریبان ہوگا اور آپ کا ہاتھ ہوگا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. بلکہ اس میں نا وہ میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے نا، یہ اوپن چیلنج ہے، اللہ کو چھوڑ کے نا انجوائے کر کے دکھا دو، یہ کر ہی نہیں سکتے. اور جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ ہمارے جو ہے وہ ٹیسٹ بائٹس وہ ڈسٹرب ہوئے ہوئے ہیں، خراب ہو گئے ہوئے ہیں. واقعی جو لذت، جو سکون، جو راحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کہاں جا رہے ہو، کہاں مزے اور کہاں سکون اور کہاں راحتیں تلاش کر رہے ہو؟ اصل راحت، اصل سکون تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں ہے. اور یہاں سے جا کے ذکر، فکر میں تو ہم مبتلا ہو سکتے ہیں، ہم فقر میں تو مبتلا ہو سکتے ہیں، کفر میں تو مبتلا ہو سکتے ہیں، سکون کہیں نہیں مل سکتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی. اچھا، انہی بیبی سٹیپس میں ایک بات میں اور ایڈ کرتا ہوں جو مجھے اپنی پرسنل لائف میں جس کا بہت فائدہ ہوا تھا. ہم میتھمیٹکس پڑھتے ہیں نا، تو میتھمیٹکس میں ہر ایکسرسائز سے پہلے ایک فارمولا ہوتا ہے. اگر آپ اس فارمولے کو اچھے سے کر لینا تو وہ فارمولا آپ کی اس ایکسرسائز کے تمام کوسچنس کو سالو کر دیتا ہے. تو اسی طرح دین اسلام کی جتنی بھی ایکسرسائزز ہیں، چاہے وہ اخلاقیات ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت، جو کچھ ہے، تو اس کے لیے جو فارمولا جو مجھے سمجھ آیا وہ نیک صحبت ہے، کونوا مع الصادقین. اگر آپ یہاں سے بھی اسٹارٹ لے لیتے ہیں نا، کوئی جو آپ کو نیک صحبت جس فارم میں جہاں اویلیبل ہے، بالکل صحیح بات، بس آپ اس کو لے لیں اور وہ آپ کے لیے نا اس دور میں کہف کا رول پلے کرتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مستقل حکم ہے کہ کونوا مع الصادقین. دیکھو، نیک سچے اچھے مسلمانوں کے ساتھ، نیک صالح لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ، اپنے آپ کو نتھی کر لو، اور یہی ہمارے لیے نجات. ایک صاحب مجلس میں بیٹھا کرتے تھے اور دوستوں سے ناراضگی کے سبب سے وہ مجلس میں آنا ختم ہو گئے. وہ صاحب، ایک صاحب صالح تھے، وہ ان کو سمجھانے کے لیے گئے اور انہوں نے دروازہ کھولا، خاموشی کے ساتھ ان کو اپنے پاس بٹھایا. بیٹھنے کے بعد ان سردیوں کے دن تھے اور درمیان میں ایک انگیٹھی میں جو ہے وہ کولے سلگ رہے تھے.
اس نے ایک کوئلے کو پکڑا اور جو ہے وہ انگیٹھی سے باہر رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ انگارہ ٹھنڈا ہو گیا. اس نے دوبارہ اس انگارے کو پکڑا, انگیٹھی میں رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے دوبارہ سرخ ہو گیا. اور وہ جو جس کے پاس وہ آئے تھے اس نے کہا کہ اس خوبصورت اور خاموش میسج کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کروں. سیم لائک دیٹ کہ آپ نے کہا کہ نیک صالح لوگوں کی صحبت اختیار کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً جو ہے وہ زندگی میں تبدیلی رونما فرمائیں گے. ہمارے بیبی سٹیپس میں یہ بالکل نمایاں چیز ہے. اسی لیے تو جب بھی ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہم خود ریوائیو ہو جاتے ہیں ماشاء اللہ. تو اچھا, اس میں ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا عبدالوارث بھائی کہ اب جیسے یہ نیو ایئر ریزولوشنس ابھی اسٹارٹ ہو جائیں گی, تو اس حوالے سے ڈونٹ یو تھنک کہ ہم اپنے نوجوانوں سے کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے, ویسے تو آپ کا دین جو ہے نا وہ تو ہر لمحے آپ کو اپنی انٹینشنس کو ریوائیو کرنے کا کہتا ہے, بٹ اگر آپ کوئی ریزولوشن سیٹ کرتے بھی ہیں تو کوئی ایسی ریزولوشن سیٹ کریں جو آپ کو اللہ کے قریب کرے, جو آپ کے دین میں آپ کی بہتری کا باعث بنے. آپ یہ کیا ریزولوشن سیٹ کر رہے ہیں کہ بھئی جو ہے نا وہ اب جو ہے نا وہ میں نے یہ اس سال گاڑی لے لینی ہے, اس سال میں گاڑی لینی ہے, اور جب آپ گاڑی لینے کا عہد کریں گے تو حرام اور حلال کی تمیز کھو بیٹھیں گے, کیونکہ لینا ہے, ٹارگٹ سیٹ کیا ہے, اچیو تو کرنا ہے. اسی طرح جو ہے وہ شادی کا ہے, اسی طرح بزنس کا ہے, اسی طرح جو ہے وہ بینک بیلنس کا ہے. کیا ہے یہ, کیا کریں گے؟ یعنی اگر سال اگر مکمل ہونے سے پہلے میرا اور آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو کہاں. اور آج اگر ہم یہ گول سیٹ کر لیں, اس کو اسلامک ریزولوشن آپ کہہ سکتے ہیں, آج گول سیٹ کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی آپ نے مجھے مسلمان بنایا, آپ نے مجھے انسان بنایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی میں ہر لمحے آپ کا شکر ادا کروں گا, مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی آپ نے مجھے اتنے پیارے والدین عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی تھوڑا لیکن روزانہ ان کی خدمت کروں گا اور ان کی عزت کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف, اور کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اپنے والدین کو اف تک نہ کہنا, کتنی نافرمانی. ریزولوشن میں سیٹ کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے, اور تھوڑی لیکن روزانہ خدمت کر کے سوئیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جی آپ نے ہمیں نیک صالح بیوی عطا فرمائی. اللہ سبحانہ تعالیٰ جی یہ نعمت کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا, لیکن میں اس سال اپنی بیوی کو کبھی ماروں گا نہیں, اس کو رلاؤں گا نہیں, اس کو ستاؤں گا نہیں, اس کو ذلیل و رسوا نہیں کروں گا. فرحان بھائی ایک بچی نے مجھے کال کر کے پتہ کیا کہا, اس نے کہا کہ عبدالوارث بھائی کیا یہ ممکن ہے کہ ہم حق مہر میں یہ لکھوائیں کہ ہمارے شوہر ہماری عزت کریں گے, ہمیں مال و دولت نہیں چاہیے. اس نے کہا کہ ممکن ہے کہ ہم صرف یہ لکھوا لیں کہ یہ ہمیں ذلیل نہیں کریں گے, ہمیں رسوا نہیں کریں گے, ہمیں ماں اور باپ کی گندی اور ننگی گالیاں نہیں دیں گے, یہ لکھوا سکتے ہیں. تو یہ طے کریں ہم اپنے ریزولوشنز میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہم اپنی یہ جو اپنے ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ دار, اپنی سہیلی سکھیاں, اپنی گلی محلے, اللہ جی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہم صرف ہمارے دامن کے ساتھ چپک جاتی ہیں. کیا دیتے ہیں ہم؟ صرف 2 وقت کی روٹی, سال میں 2-4 سوٹ دیتے ہیں. اللہ کی قسم وہ اپنے باپ سے اس سے کہیں زیادہ اچھا کھاتی تھی, اس سے کہیں اچھا پہنتی تھی. ہم یہ ریزولوشن کیوں نہیں سیٹ کرتے, یہ کیوں نہیں سیٹ کرتے ریزولوشن کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں گے, با اخلاق بنائیں گے, دیندار بنائیں گے, اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنائیں گے, معاشرے کو ایک اچھا فرد دیں گے. میری بہنیں یہ کیوں نہیں اپنا گول سیٹ کرتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور. ایک بچی کہنے لگی کہ عبدالوارث بھی آج کا نوجوان ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا بیٹی تیری گود میں جو بچہ ہے نا, اس کی ایسی تربیت کر کہ 15 سال بعد آنے والی عورت یہ نہ کہے کہ آج کا نوجوان ٹھیک نہیں. بیٹا تیری گود سے تربیت یافتہ بچہ 15 سال بعد اس بات کی ثبوت دے کہ آج کا مرد نیک اور صالح ہے, نوجوان با حیا ہے, نظریں جھکانے والا ہے. یہ گول کون سیٹ کرے گا؟ کب سیٹ کریں گے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں؟ کب سیٹ کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے احسان کے نیچے میرا ایک ایک بال دبا ہوا ہے, میں اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گا, سنت کے مطابق جیوں گا, ہر آنے والا دن میرے گزرے ہوئے دن سے پہلے ہوگا. یہ کون کب سیٹ کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی ہم اپنے آپ کو اس قابل بنانے کی کوشش کریں گے کہ آپ کی دوزخ سے بچ سکیں اور آپ کی جنت میں داخل ہو سکیں. باقی آپ کا فضل ہوگا تو جنتوں میں جائیں گے. وین ٹائم از گوئنگ مین, ایسے ہی ہے بالکل. کب کریں گے یہ سیٹ؟ آپ کی بات سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ دیکھیں نیت کا تو ویسے بھی ہمارے دین میں اتنا رول ہے
کہ اگر آپ نیت کر لیتے ہیں نا, کسی نیک کام کی نیت کر لیتے ہیں, اور اس کے لیے نیو ایئر کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں, آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. اور ایون چلیں آپ اس کو اپرچونٹی بنا لیں. آپ کی وساطت سے ہم انپلگڈ اوپینین کے ویورز کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے ایک نیو اسلامک ایئر, اسلامی ریزولوشن کوئی سا رکھ لیں, کوئی بھی کر لیں. اچھا, اگر آپ نیت کر لیتے ہیں اور اگر آپ کی زندگی وفا نہیں کرتی یا کسی وجہ سے آپ اس ارادے پر عمل نہیں کر پاتے, تو تب بھی آپ کو ایک نیکی مل جاتی ہے. اور اگر آپ عمل کر لیتے ہیں تو آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو اس لیے کیا ہی بہتر ہو کہ آپ اچھے کام کی نیت کر لیں. اور پھر اس میں وہ بخاری شریف کی وہ حدیث کہ جس میں وہ جو 100 لوگوں کا قاتل تھا, اس نے نیت ہی تو کی تھی, ابھی چلا تھا, عمل تو کچھ بھی نہیں کیا تھا. اور وہ جو فاحشہ تھی, ایک کتے کو پانی پلانے کے سبب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اور وہ جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں تھا, ابھی اظہار بھی نہیں کیا, سامنے بھی نہیں آیا, بارش برسی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی نے کہا آپ تو کہتے ہیں میں نے بارش نہیں برسانی, یہاں نافرمان ہے. کہا کہ موسیٰ صلح کر لی. کہا کہ بتائیں تو کون ہے؟ کہاں جب وہ گناہ گار تھا تب نہیں بتایا, اب کیسے بتا دو جب توبہ کر لی, صلح کر لی. ایسا ہی ہے. تو اگر اس طرح کی نیت کر لی جائے تو وہ آپ کے لیے ایک لائف چینجنگ ہو سکتی ہے. اور جیسے ایک اینول انٹرنل آڈٹ ہوتا ہے, تو انسان اپنے نفس کا محاسبہ, جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. تو ایک آپ انٹرنل اپنے نفس کا ایک آڈٹ کر لیں کہ پچھلے سال کیا خامیاں رہیں, اب اگلے سال میں نے کیا چیزیں ایڈ آن کریں. اس میں ایک چیز پلیز مجھے لیٹ می پرمیشن, ایک چیز ایڈ آن کر لیجئے کہ مختلف ممالک میں سفر کرنے کا موقع بھی ملا. میرے اپنے عزیز و اقربا, میرے بھائی بہنیں, بھتیجیاں, بانجے, نیز غیر مسلم ہیں, آئے دن کسی نہ کسی کی خبر ملتی رہتی ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے سبب سے کوئی ایک مسلمان بھی دوزخ سے بچا لیا گیا اور ہدایت میسر آ گئی نا اس کو, تو تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یار آپ سارے لوگ مل کے تو میرے خاندان کو بچا سکتے ہیں نا. 4.5 کروڑ لوگ ہیں جن کو ہم نے 4.5 ارب لوگ ہیں جن کو ہم نے دوزخ کی آگ سے بچانا ہے. کوئی ایک بندہ یار اپنے ذمے لے لے, پورے سال میں ایک بندہ لے لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی آپ اتنی توفیق عطا فرما دیں کہ ہم اپنے اخلاق, معاملات, کردار سے, تعلیم و تربیت سے اللہ ایک بندہ ہم بچا لیں گے, زیادہ نہیں کر سکتے. یار میرے جیسا عیسائیوں کا بچہ, میرے جیسے یار چوڑا جس کو اللہ نے ایمان کی دولت نوازی اور وہ 2000 لوگوں کو مسلمان کر سکتا ہے, تو فرحان آپ لوگ تو سید گھرانوں سے ہیں یار, آپ تو پھر ہاشمی گھرانوں سے, آپ تو نیک صالح علماء اکرام کی صحبتوں والے لوگ ہیں. آپ کے تو خاندان میں اللہ نے بڑے بڑے جید علماء اکرام پیدا, آپ کیوں نہیں کیوں ہم یہ نیت نہیں کر سکتے؟ میرے والد اس دنیا سے چلے گئے, میں روزانہ سب کے لیے دعا کرتا ہوں, اور میں والد صاحب کے لیے نہیں دعا کر سکتا کیونکہ وہ حالت ایمان میں نہیں گئے. باقی سب کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ روز حشر والے دن ہمیں جب جنت کا پروانہ ملے تو دوسرے غیر مسلم لوگوں کا ہاتھ اور ہمارا گریبان ہو, کون بچائے گا ان کو؟ تو میں گزارش کرتا ہوں اپنی نوجوان نسل سے کہ مت جائیے ایسی تہذیب کے پیچھے کہ جہاں سورج بھی جاتا ہے تو غروب ہو جاتا ہے. یار پہچانیے اپنی تہذیب کو, آپ کا ایک بڑا شاندار ماضی تھا, آپ کا شاندار حال ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ مستقبل بھی آپ کو شاندار عطا فرمائیں گے. اقبال اس کو کہتے ہیں نکل کے صحرا سے وہ جس نے روما کی سلطنت کو پلٹ دیا تھا, سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. اور اللہ کی توفیق سے ہماری نوجوان نسل میں بڑا پوٹینشیل ہے, they want to do something, ڈائریکشن نہیں ہے, وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, کوئی وسائل نہیں ہے, وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, افراد نہیں ہیں. ہمیں پڑھایا جا رہا ہے, فزکس پڑھائی جا رہی ہے, بایولوجی پڑھائی جا رہی ہے, ہمیں میڈیسن پڑھائی جا رہی ہے, انجینئرنگ پڑھائی جا رہی ہے, کوئی برائی نہیں ہے, بس اس میں اللہ کو اور اس کے رسول کو ایڈ کر لیں. اللہ کی قسم یہی بایولوجی, انجینئرنگ, یہی میڈیسن ہمارے لیے آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بن جائے گی. تو میں تو اپنے نوجوان کو یہی میسج دوں گا کہ بھائی اس سال اگر آپ نے ریزولوشن بنانا ہی ہے تو یار یہ بنائیے پلیز یار. ایک نیو مسلم چلے, اکثر یعنی آپ کے اسکول, کالج, یونیورسٹیوں میں, مساجد میں اور پروگرامز میں بھی اپیل چلتی ہے, لوگ پیسے مانگتے ہیں. سمجھنا یار آج ایک فقیر آیا تھا, اس نے پیسے نہیں مانگے, اس نے کہا کہ اللہ سے صلح کر لیں گے یار. ایک نیو مسلم کی صدا ہے, ایک نیو مسلم کی منت ہے, سماجت ہے کہ یار اللہ کے لیے انسانیت سے اس وقت تباہی اور بربادی کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے, اللہ کے لیے ان کو بچا لیجئے. اللہ نے آپ کو وہ فن عطا فرمایا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے زندہ قرآن کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, یو کین ڈو, یو ول ڈو, یو شوڈ ڈو. جزاک اللہ عبدالوارث بھائی. آخری ایک کویشچن, اس کے بعد ہم پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں.
وہ یہ کہ ایک طبقہ ہے جو یہ کہتے ہیں یار یہ مولویوں کو کیا مسئلہ ہے, ہر جگہ آ جاتے ہیں. تو اب یہ مولوی, مائی گاڈ یار واللہ ہے, اب تو وائرل بھی مولوی بہت زیادہ ہو رہے ہیں, ملینز میں ویوز مولویوں کے آ رہے ہیں. تو ایک طبقہ ہے جو بڑا پریشان ہے. تو آپ اس کے لیے کیا کہیں گے کہ بھائی یہ کیا وجہ ہے کہ اب یہ نیو ایئر کا مسئلہ ہے تو ہم نے ایک پروگرام کر دیا. یار یہ مولوی نا اصل میں اس کے ساتھ پرابلم پتہ کیا ہے, جی اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کا وعدہ کیا ہوا ہے. خیر میں تو اپنے آپ کو مولوی کیٹیگری میں نہیں ہوں, میں تو ان کے جوتے سیدھے کرنے والا ہوں یار. میں نے تو اللہ نے جو مجھے ہدایت عطا فرمائی, جو تھوڑا بہت علم فہم و فراست عطا فرمائی, یہ علماء کرام اور مولویوں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے مجھے میسر آیا ہے. اور باقی رہی بات کہ ان کو کیا پرابلم ہے, تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ ہم نہ مسلمانوں کو تباہ ہونے دیں گے, اور جو غیر مسلم ہے اللہ ہم ان کو بھی آپ کی اطاعت اور اتباع میں لائیں گے. انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے, انہوں نے اپنے لیے لازم کیا ہوا ہے کہ اللہ ذلت اور رسوائی سے لوگوں کو نکالیں گے. انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی آپ کے ساتھ جو شرک کرتا ہے اس کی اصلاح کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی جو دوزخ شیطان بر رہا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی وہ دوزخ سے بچا کے لوگ جنتوں میں لے کے آئیں گے. یہ انبیاء کے وارث ہیں, ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے. یہ ٹوٹی پوٹی پھٹی ہوئی صفوں کے اوپر بیٹھ کے جو قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہوتے ہیں, مجھے اور آپ کو اصلاح فلاح اور نجات کا سامان فراہم کر رہے ہیں, اور ہر اس بات پہ ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں جو غلط ہے, ہر اس بات کا حکم دے رہے ہیں جو ہمیں نجات کی طرف لے کے جاتا ہے. انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی اس نوح انسانی کو ہم بچائیں گے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھیں. ایک بات. دوسری بات, مولوی کے حوالے سے یعنی آج اگر ہمارے دلوں میں اناد ہے, آج ہمارے دلوں میں اگر ان کے لیے نفرت ہے نا, تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ پھر ہماری آنے والی نسلیں محفوظ نہیں ہیں. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ علماء اکرام سے نفرت کرنے والے لوگوں کو اپنے مستقبل میں اور اپنی آنے والی نسلوں کی حفاظت کا سامان کر لینا چاہیے, کیونکہ اب ان کے لیے یہ سامان. میں بینگ اے نیو مسلم, میں نے جو آبزرو کیا امت مسلمہ سے اور ان کے علماء اکرام سے اور مولویوں سے, جس کو ہم بڑا یعنی ہر وقت ہم کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں, مولوی بیچارے بولتے نہیں ہیں, اور ہم کوئی بات نہیں, ہم نے تو ان سے سیکھا ہے نا, ہم نے تو ان سے پڑھا ہے, ہم نے تو ان سے مستفید ہوئے. ہمارا ذمہ ہے کہ ہم جو ہے وہ صحیح صالح اور جو علماء اکرام کام کر ان کا دفاع کریں. یہ میرے اور آپ کے ذمہ ہے. آخری بات وہ یہ کہ علماء کرام کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. میں اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ میرے دل کا درد ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم علماء کرام اور مولویوں کے خلاف ہر وقت جو ہے وہ اپنے دل میں نفرت رکھتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں. صحیح ہے. جزاک اللہ عبد الوارث بھائی, ایک بہترین شو, اور آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت نکالا. تو سائننگ آف فرام ان پلگڈ اوپینین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.